بسم الله الرحمن الرحيم. یحییٰ علیہ السلام سیرت مقام عظمت شان اور انہت اللہ تبارک و تعالی خاص رحمت محبت دے والے ارشاد دا ایک سلسلہ جاری گزشتہ تو پیوستہ خطبہ جمعہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام دا ایک خطاب جو آپ نے اپنی قوم نے فرمایا اور اس کے اندر 5 نکات 5 احکامات بیان فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی ذات نہ شرک نہ کرو، شرک کرنے والا ایسا ہی شخص کہ اس کا مالک مال پیسہ خرچ کرے اور اس نے غلام کو خریدے، محنت مزدوری کام پہ لگائے، لیکن غلام ایسا بے وفا نکلے کہ وہ کما کے اپنی کمائی کسی اور کے حوالے کرے۔ اسی طرح آپ کے خطبے کا دوسرا حصہ کہ اے میری قوم نماز قائم کرو، کیوں؟ اور نماز کے اندر خاص اللہ کی طرف توجہ رہو۔ جب تک نماز تسی اللہ متوجہ رہو گے، اللہ تہاڈی طرف متوجہ رہے۔ خیالات تو پاکیزہ نماز پڑھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ۔ اور آپ کے خطاب کا تیسرا نقطہ جو اس وقت آج گزارشات اندر زیر باس آئے، آپ نے فرمایا میری قوم اللہ دی راہ صدقہ خیرات زکوٰۃ ادا کر۔ یہ آپ کے خطاب کا تیسرا نقطہ ہے، تیسرا ہو آپ کے خطاب کا تیسرا حصہ ہے۔ آخر اتنا اہم خطبہ تو ہے کہ جس نے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی 100 سال بعد اپنی قوم کو سنایا، اپنی امت تک پہنچایا کہ اے میری امت، یہ ہے یحییٰ علیہ السلام دا واس اور نصیحت۔ تو آپ نے فرمایا میری قوم زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ ادا کرو۔ زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ کے ساتھ نفلی صدقات و خیرات کے ذریعے انسان کے درجات بلند، اللہ کی محبت نصیب، دنیا تو برم مال المحبت کمی ہے، اللہ کی محبت اضافہ ہو، اللہ کی مخلوق کی خدمت ہو، بندے دے آن والی مصیبتہ پریشانیاں ٹل جاندیاں، کئی بیماری تکالیف ایسیات جو صدقہ و خیرات کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے مال جو صدقہ و خیرات کرے۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، صدقہ کرنے والا شخص اسی طرح ہی ہے جس طرح کسی خطرناک دشمن دے ہتھے انسان چڑھ گیا ہوئے، گرفت چاہ گیا ہوئے، پکڑ چاہ گیا ہوئے، وہی قید چاہ گیا ہوئے، اور دشمن چاہے کہ میں اس شخص نو اپنے نو قتل کر دیا، میرا دشمن ہے اور بندہ اس کے ہتھے چڑھ گیا ہے، گرفت چاہ گیا ہے، اس نو قتل دی تیاری اس کی ہو چکی، پھانسی پہ لٹکانا ہے، قتل کرنا ہے۔ اچانک ایسا ہوا
کہ اس قتل کرنے والے دشمن نے اس نو آفر کر دیتا کہ اگر تو مال مینو دے دے اتنا مال تو میں تینوں چھوڑ دیا، تو کیا دشمن دی گرفت آیا ہوئے جس دے قتل دا فیصلہ ہو چکا ہے وہ کتنا سارا مال دے کے اپنی جان چھڑا دے؟ تو لازم بات ہے، ہر عقل والا شخص جانو ہے کہ جدو بندے دی جان جا رہی ہوئے تو بندے کے پاس جو کچھ ہوئے وہ اختیار ہے وہ اس نو دے کے اپنی جان چھڑا لے۔ جس طرح اس مقام اپنا مال دے کے اپنی جان چھڑا رہے ہیں، یہی مثال ہے صدقے۔ بندہ کتنا ہی پھنس کیوں نہ جائے، مصیبت گرفت کیوں نہ ہو جائے، تو مال صدقہ و خیرات ایسی رحمت اور نعمت ہے کہ انسان اپنی جان جہنم تو چھڑا سکے، مال دے کے خیرات دے، مصائب اور تکالیف تو کسی ایسی مصیبت گر جائے جتوں نکلنے دا کوئی راستہ نہ ہوئے تو اللہ دی راہ صدقہ و خیرات کرے۔ صدقہ و خیرات دی برکات نل اس نو مصیبت جو پریشانی جو نکال لیا جائے، یا صدقہ و خیرات دی برکات نل اس لیے ہوتے مصیبت آن والی اللہ پہلے ہی ٹال دے گا، ختم کر دے گا۔ لیکن چونکہ ساڑھے علم جو نہیں ہوتا کہ میرے تے کہڑی مصیبت آن والی، اور کتنے مصائب ایسے نے جو صدقہ و خیرات نہ ٹل چکے ہیں، چونکہ ساڑھی علم جو نہیں ہوتا اس وجہ تو شاید اسی غفلت شکار ہوں۔ لیکن جڑا شخص اپنا مال جمع کرتا ہے، خزانہ کنز جمع کرتا رہے، اس جو اللہ کا حصہ غرباء یتامہ مساکین کا جو حصہ ہے زکوٰۃ کی صورت یا خیرات کی صورت ہے اس کو نہیں دیتا، ایسے شخص دے بارے قرآن پاک کی جو وعید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص نو دردناک عذاب دی خبر دیتی۔ فرمایا قرآن پاک ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، جڑے لوگ سونا اور چاندی دا کنز خزانہ جمع کر رہا ہے۔ اس دور سونا اور چاندی ہی اصل سی، اسے دے ہی سکے سر، یہی اصل مال سی۔ آج اس دے بدلے کرنسی کی صورت ساڑھے کل پیسہ مال موجود ہو۔ آج کرنسی جو ہے یہی کنز ہے، یہی خزانہ ہے، یہی سونے اور چاندی کا متبادل ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو روپے پیسہ جمع کر دیں، وہ لوگ جو سونا اور چاندی مال دولت پیسہ جمع کر رہا ہے، کنز خزانہ، کنز اس مال نو کیا جاتا ہے جس مال زکوٰۃ خیرات نہ دیتی جائے، ہاں اللہ دا حق نکال دیتا جائے تو وہ کنز کنز نہیں ہے، وہ باعث عذاب نہیں ہے، وہ باعث رحمت باعث سعادت کہ مال اللہ دے، اللہ ذرا آج خرچ کرے، اللہ دا حصہ دے دے، باقی وہ مال اس دا ہے، پاکیزہ صاف ستھرا مال ہے۔ لیکن جیڑا کنز وہ ہے جدے وچوں مال اللہ دے راہ خرچ نہ کیتا جائے، جمع کر لیا جائے۔ الذی جمع مالا وعددا، گنتا رہے، شمار کرتا رہے، اتنا مال ہو گیا، اتنا جمع ہو گیا، اتنا پیسہ میرے پاس جمع ہو گیا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور مال اللہ دے راہ خرچ نہ کرے، فبشرہم بعذاب علیم، اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دیجیے۔ دردناک عذاب کیسا ہے؟ قیامت دا دن 50,000 سال دا دن ہوئے، اس دن جہنم اور جنت دے فیصلے ہون تو پہلے ایک کنز ایمان خزانہ کسی دے پیچھے اونٹ دی صورت ہے، کسی دے پیچھے بکری دی صورت ہے، پیچھے لگ رہے اور یہ آگے آگے دوڑ رہے، اور پہلے جڑے دنیا جی اونٹ بکریاں رکھتا سی اس تو زیادہ
طاقتور مضبوط موٹے تازے جانور قیامت والے دن اٹھن گے اور اس بندے دے پیچھے لگ رہے جان گے اور دوڑ رہے ہوئے، یہ آگے آگے اور جانور پیچھے پیچھے۔ جس جانور جو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی وہ جانور پیچھے پیچھے، یہ آگے آگے جا رہے۔ دوسری حدیث ہے صحیح البخاری، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دا مال، اس دیو چاندی، اس دا سونا، اس دیو کرنسی، اس دا پیسہ، اس دا کنز خزانہ، یہ گنجے سانپ کی صورت اختیار کر جائے۔ گنجا سانپ جڑا ہوندا ہے سب تو زیادہ زہریلا وہ سانپ، وہ دے اتنے منہ زہر ہوندی ہے کہ وہ دے سر دے اپنے وال اس زہر دے اثرات تو گر جانا۔ گنجا سانپ وہ دے زہر ہون دی وجہ تو، زہریلا سانپ ہون دی وجہ تو اس نے گنجا فرمایا وہ سانپ اس دے اوپر چڑھ جائے اور جب تک اس دا فیصلہ نہیں ہوتا یہ حوالات دی سزا ہے، اس میدان دی سزا ہے۔ چاہیے تے سی فیصلے تو بعد عذاب شروع ہوتا، لیکن وہ مال اس دے پیچھے لگ گئے، یہ عذاب شروع ہو گئے، جہنم میں ججے داخل نہیں ہویا، سانپ اس دے اوپر چڑھ گئے، اس دی گردن دے اندر سانپ نے، اس دی گردن دے اندر وہ اپنے آپ اس نے لپیٹ لے اور وہ دے منہ جو جھاگ گر رہی سانپ دے منہ چو، اس جھاگ الود مہنو وہ گردن جو منہ آگے کر کے یہ دی جبڑیاں تے دی جیب تے ڈنگ مار کے کہے گا، انا کنزک انا مالو، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں وہ مال ہاں، وہ خزانہ ہاں جڑا تو جمع کر کے رکھدا سے نا، وہی کنز، وہی مال، وہ میں ہوں۔ اس پورے 50,000 سال یہی سزا جاری رہے۔ ساڑھی زندگی کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال۔ کتنے سال مال کمایا ہے؟ 50 سال، 10-15 سال بچپن دے نکال لو، بڑھاپے دے کچھ عرصہ نکال لو، 40-50 سالہ کمایا ہوا مال ڈنگ مار رہے ہیں کتنے سال؟ 50,000 سال۔ قرآن پاک کے اندر اور دوسری حدیث سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اس مال، اس نے اس سونے اور چاندی اور کنز نو اگ دے اندر تپایا جائے، اگ اندر تپا کے تختیاں بنا لیا جائے۔ تختیاں جس طرح ایوہ سلاخہ اڑیا جنہیں تے کباب تکے ویخدے ہو، ایسے ہی سلاخہ تختیاں بنا کے اگ دے اندر رکھ کے انہوں اگ دی صورت دے کے تبا کے اس نو داخیا جائے، اور سلسلہ بھی 50,000 سال جاری۔ تپایا کس طرح اور کس طرح لگایا جا رہے ہیں؟ قرآن پاک کے الفاظ فرمایا یوم یحما علیہ فی نار جہنم، قیامت والے دن اس دے اس مال نو خزانے نو گرم کیتا جائے گا جہنم دی اگ دے اندر، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس دی پیشانی دے دونوں پاسے کندھے کروٹ اور اس دی پیٹھ تے انہاں سلاخہ نال داخل آ جائے، اور لوہے لیے سلاخہ ماریاں جائے، اور کیا کی جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اے او تہاڈا خزانہ ہے جنوں اپنے لیے جمع کر دے سو، جنوں اپنے لیے جمع کیتا سی نہ تے مر گیا کھا پی سگیا نہیں، اساں سنبھال کے تیرے واسطے رکھیا اے لے اپنا مال، اپنے لیے جمع کیتا سی نا، غریباں نو نہیں سی دیتا، مساکین نو نہیں سی دیتا، مستحقین تک نہیں سی پہنچایا، میرے راج خرچ نہیں سی نہ کیتا، اپنے لیے جمع کرتا رہندا سے نا، تے کھا کے نہیں آیا، تے وہ سارا مال مکا کے ختم کر کے نہیں آیا،
تیرا مال تے ہوئی سی نا جو تو کھا لیا، ہضم کر لیا، پہن لیا، پوشیدہ کر لیا، باقی مال تے تو جمع اپنے لیے سی کرتا آیا، لیکن تو چھوڑ کے آ گیا سے اسا سنبھال کے رکھیا تیرا مال، اے او تیرا مال جنہوں تو جمع کرتا لے اس دی سزا بھگت۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، جمع کرتا سے نا یہ سزا چک۔ حدیث پاک صحیح البخاری اندر کہ مال، اونٹ، بکریاں گھوڑے کی صورت پیچھے دوڑ رہے، گھوڑا بول رہے، اونٹ روند رہے، بکری میں پیچھے کر کے دوڑی جا رہی۔ اس بندے نے دور نظر کون آن گے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بندہ جو دوڑیا جا رہے ہوئے، مشر دا میدان ہوئے، اچانک رسول اللہ نظر آ جائے تو بندہ ادھر پناہ لین دی کوشش تے کردا ہے۔ جدو بندہ یہ دوڑ کے آگے ویکھے گا نا حضور نبی علیہ السلام، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ من بچائیے، من بچائیے، من بچائیے، اے گھوڑے میرے پیچھے لگ گئے، جانور میرے پیچھے لگ گئے، یا رسول اللہ من بچائیے، من بچائیے۔ نبی علیہ السلام اگو جواب اندر فرمان گے، لا املک لک من اللہ شیئا، آج میں کسی شہدہ مالک نہیں کہ میں تن بچا سکا، میں نہیں بچاواں گا، میں محمد دنیا دس کے آیا سا کہ تیرے پیچھے اونٹ لگ جان گے، میں دسیا نہیں سی کہ وقت آئے گا تیرے پیچھے اونٹ ہون گے، تیرے پیچھے جانور ہون گے، تیرے پیچھے خزانہ مال ہوئے گا، تیرے پیچھے سانپ لگے گا، تو دوڑ کے میرے کو آئے گا تو میں نہیں ہوں بچانا، میں دس نہیں سی آیا، میں پچا نہیں سی آیا، یہ تیرا مال ہوئی۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ و خیرات اللہ دے راہ اندر مال خرچ۔ قرآن پاک نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا جڑے لوگ ننو اللہ مال دیندہ ہے، دنیا اندر مال و دولت دی فراوانی ہے، فرمایا او اے نہ سمجھنے کو مان نہ کرن کہ مال جڑا جمع کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے، یہ انہاں واسطے بہتر ہے۔ فرمایا مال جمع کرنا بہتر نہیں بلکہ انہاں واسطے برا ہے، اور قیامت والے دن ہی مال انہاں دا توق بنا کے تے گلے اندر پا دیتا جائے گا۔ یاد رکھیے مال چھوڑ جاؤ گے، آخر اس مال دا مالک کون ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان دا جو کچھ ہے وہ دا اصل وارث تے میرا رب ہے۔ جڑا تسی سنبھال کے بیٹھے ہو میرا میرا ہے، فرمایا اصل یہ سارا کچھ مال رب، نہ تم رہو گے، نہ اولاد رہے گی، نہ باپ رہے گا، نہ دادا پردادا، کچھ نہیں رہے گا، اصل اس کا وارث میرا رب۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے صحیح البخاری اندر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام دے کول بیٹھا سا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر جی محبوب جی اود پہاڑ تن نظر آ رہے ہیں، اود پہاڑ دے قریب سے، فرمایا اے ابو ذر تن اود پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ میں سوچیا نبی علیہ السلام اود پہاڑ تک میں نے کوئی کم بھیجن گے، میں نے سورج وال نظر ماری کہ کتنا دیر رہ گیا ہے مغرب دی نماز نو، مغرب دی اذان نو، جی حضور من بھیج دینے احد وال پھر میں واپس آ سکاں گا یا نہیں؟ نبی علیہ السلام نے میں ابو ذر سورج وال کی وینا ہے، میں تن اود پہاڑ تن اس واسطے فرمایا ہے کہ اود پہاڑ نو ویکھ رہے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں محبوب جی ہوتے ویکھ رہے آواں۔ فرمایا میں ادھر بھیجنا نہیں چاہتا، تنے گل دسنا چاہنا۔ جی محبوب جی بیان فرمائیے اے ابو ذر اگر اود پہاڑ میں سونا بنا کے دے دیتا جائے، اگر اود پہاڑ میں سونا بنا کے دے دیتا جائے، اللہ دی قسم ہے 3 دن اندر میں سارا اللہ دے راہ اندر خرچ کر دے آؤں۔ اے ابو ذر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا والے لوگ مال و دولت نہ زیادہ محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، لیکن میری کیفیت دنیا دے مال نہ لے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ مینوں تے رشک آندا اس بندے تے جنوں اللہ مال دیندا ہے، وہ مال اللہ دے راہ وچ خرچ کردا ہے۔ میں رشک دے لائق وہی بندہ ہے، دعا کیتا کرو کہ فلاں بندہ جڑا اللہ دے راہ وچ مال خرچ کردا ہے، اللہ مینوں بھی اوویں مال دے تاکہ میں اللہ دے راہ وچ خرچ کراں۔ یہ رشک ہے، یہ حسد ہے، یہ جائز ہے۔ ایک حسد یہ ہوتا ہے کہ انہوں مال دیتا ہے یا اللہ وہ مال چھن جائے، اے نہیں، یہ حسد ہے، یہ حرام۔ ایک رشک ہے کہ اللہ من مال دے جی میں فنا خرچ کر دے میں اویں خرچ کر۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ اللہ دے راہ اندر ایک کھجور خرچ کر دے، ایک کھجور، حالانکہ دی کوئی حیثیت گلی چ بھی دفعہ مدینے خاص کر تے گلی چ بھی گریاں ہوندی اثر کھجور، جیڑی چیز جس علاقے ہوندی ہوئے او دے وچ اس دا ریٹ، اس دی قیمت، اس دی حیثیت بنسبت دوجے ملک شہر نالوں کم ہو۔ مدینے تے گلیاں چ کھجوراں گریاں ہوندی اثر تے اس شہر اس حدیث نو ذرا رکھ کے سوچو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے راہ اندر ایک کھجور خرچ کردا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ تے لے کے انج پالدا ہے جویں تسی گھوڑے دے جناب بچھیرے نو پالدے ہو۔ کیوں گھوڑے دا بچھیرے دی مثال محدثین نے فرمایا رسول اللہ نے اس واسطے دیتی ہے کہ وہ جلدی جوان ہو، سواری دے قابل ہو۔ جویں تسی پیار محبت نال گھوڑے دے بچے نو بچھیرے نو پالتے ہو، اللہ ایویں انہوں پالتا رہندا ہے، کھجور نو دائیں ہاتھ تے لے کے پالتا رہندا ہے، حتیٰ کہ اللہ انہوں احد پہاڑ دے برابر بنا کے ثواب عطا کرے گا۔ کھجور نو احد پہاڑ دے برابر۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن میں نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کل بیٹھا وہاں دو بندے آئے، ایک نے آ کے عرض کیتا محبوب جی مکے مدینے تو مکے جائیے، راہ دے ڈاکے چوری ڈاکہ راستہ پرامن نہیں، اس دے بارے کچھ ارشاد فرماؤ، کچھ حالات درست ہوں، کچھ امن ہو جائے، لوگ رائے تھے لٹے جاندے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے سن لے، ان قریب وقت آئے گا کہ مدینے تے لوگ مکے والے جان گے، سوائے اللہ دے ڈر دے انہیں کوئی ڈر نہیں ہوئے گا، امن ہو جائے۔ تو اس رشخص کہنے لگا محبوب جی فقر تے تنگ دستی بڑی، غربت بڑی ہے، تنگ دستی بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، اس دے بارے کچھ ارشاد فرماؤ۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، ان قریب اللہ دنیا دے خزانیاں دے دروازے میری امت کھول دے گا، اتنے لوگوں کو پیسہ آ جائے گا کہ زکوٰۃ صدقہ لین والا اور دنیا چ رہے گا ہی کوئی نہیں۔ بندہ سویرے نکلے گا شام تک پھرتا رہے گا کہ میرے کو کوئی صدقہ وصول کر، جنہوں دے گا کہے گا یار سانوں نہیں ضرورت نہیں، سانوں ضرورت نہیں، سانوں ضرورت۔ آپ نے فرمایا اس وقت آن تو پہلے کہ تسی صدقہ لے کے نکلو تے لوے کوئی نہ، یہ تواڈے کوئی دروازے تے آوے ہن دین تو انکار نہ کرو۔ ایک وقت آئے گا تسی پریشان ہو گے، لیکن محدثین کرام نے لکھیا جدو بندہ صدقہ گھروں لے کے نکلے گا کوئی لوے گا کوئی نہیں، لیکن اللہ سے نیت کا ثواب دے دے، یہ تے لے کے نکلے رسول کسے نہیں کی، لیکن جدو ہون دیندہ ہے لین آلے بھی موجود نے، اللہ نے دورہ ثواب دیندہ ہے، ایک نیت دا ثواب تے دوسرا جدو صدقہ کوئی قبول کردہ ہے وہ دا ثواب، اس دی حاجت پوری ہو گئی، اس دی ضرورت پوری ہو گئی، اس دا بھی ثواب ہے۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام نے صدقے دا حکم دیتا، اسی سپیشل مزدوری کر دے سا صرف صدقے واسطے، دیہڑی لاندے سا،
مزدوری کرتے کوئی مٹھ دو مٹھ کچھ سانوں جو ملتے سن گندم ملتی سی مزدوری اسی وہ ادھی گھر لے آ کے ادھی اللہ دے راہ صدقہ کر کے شام نو واپس پڑھ صرف مزدوری اس ارادے نیت نال کہ مال کما کے شام نو اللہ دے راہ صدقہ کرنا فرماتا میں ہن حیران ہونا لوگوں کے پاس لاکھ روپے موجود ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یہ صحابی رسول فرما رہا جنہیں بہتا دیتا او دے بارے بندے کی کیا یہ ریاکاری نہیں دے رہے دکھلاوے نہیں دے رہے تو جنہیں بہت کم دیتا کہنے لگے یہ دے نال انہیں اسلام نافذ ہو جائے تیرے مال نال کی بنے گا 2.5 کلو گندم نال کی بننا ہے کوئی والی شاید ہے اللہ پاک نے فوری آیت نازل فرمائی فرما فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ تسی مزاق کرتے ہو انہاں لوگوں کا مزاق کرتے ہو جڑے لوگ اللہ دی راہ چ مال خرچ کرتے ہیں کوئی زیادہ کر رہے ہیں تاں مزاق کر دو کوئی گھٹ کرے تو سخر اللہ منہم تسی نادرہ مزاق کر دے ہو قیامت والے دن میں اللہ توڑنا مزاق کروں مزاق کرتے ہو ان لوگوں سے سن لو لہم عذاب علیم دردناک ہے عذاب ان لوگوں کے لیے جو صدقہ دینے والوں کو دیکھ کے مزاق اڑا اے ریاکاری لی دل کی کیفیت تم جانتے ہو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے کہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے ایک بندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین صدقہ کیڑا ہے کوئی صدقے دے بارے دسو بہترین صدقہ کیڑا ہے آپ نے فرمایا میرے پیارے بہترین صدقہ ہوئے جڑا صحت اندر دیتا جائے صحت ہو جوانی ہو مال کا ہرس ہو جوان ہوئے بندے مال محبت ہو جوان ہوئے بندہ کما رہا ہوئے مال دی ہرس ہوئے اور مال وچوں گھٹے تے غربت دا تے فقر دا خطرہ ہوئے امیر بنن دی چاہت ہوئے اس ویلے جڑا اللہ دے راہ چ مال دے وے وہ سب سے بہترین صدقہ پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اس بندے نے سمجھا رہے سن حضور فرمایا انتظار نہ کرنا صدقے میں جلدی کرنا انتظار نہ کر اس ویلے صدقہ نہ دینا جس ویلے روح جان جڑی حلق وچ اڑ کھل ہوئے تے پھر آ کے فلاں نو اینا دے آؤ مسجد وچ اینا دے آؤ مدرسے وچ اینا دے آؤ فلاں غریب نو اینا دے آؤ فرما اب فلاں فلاں کہتا ہے اب تو ان قریب خود فلاں ہونے والا ہے کہ فلاں مر گیا اس وقت صدقہ ساڑھے ان اسپتالہ جان نہ نکل دی ہو بعد مسجد تے بکرہ کچھ دیا ہو تاکہ جان نکل کوئی شاید گم ہو جائے تو چلو صدقہ ہی صحیح صحت مال دی محبت پوری جوانی مال دولت کی فراوانی ہو کاروبار کی چاہت ہو خواہش ہو امیر بننے کا شوق ہو کم ہوئے مال کے اندیشہ ہوئے غربت کا فقر کا تنگدستی کا مال دی کمی دا اس وقت مال چکڑ کے اللہ کی راہ میں صدقہ دے یہ سب سے بہترین صدقہ جان حلقی پھنسی ہے صدقہ دے ہو تاکہ جان نکلے لیکن یاد کر لو پھر بھی توڑا ایمان کیے کہ جاندے جانے جان تائیں نکلنی ہے جے کوئی صدقہ ہوئے قرآن نے بیان کیتا ہے یہ تو بے دین بندہ قیامت نو اٹھے گا تو سب موت تو بعد جنہوں اٹھتا ہے سب تو پہلے خواہش کرتا ہے کہ یا اللہ میں دوبارہ دنیا بھیج تاکہ میں صدقہ کر کے نیک ہو جاؤں لیکن اللہ دوبارہ موقع نہیں دے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا اسی ساری ازواج حضور کو بیٹھیا اسے ایک سوال کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی دنیا تو جے چلے گئے نا تے سب تو پہلے ساڑھے وچوں کیڑی خاتون کیڑی توڑی بیوی توڑنا ملاقات کرے گی یعنی سب تو پہلے کس نو موت آئے گی توڑے با جی توڑنا ملاقات ہو جائے سنو ازواج مطہرات کی خواہش کیا ہے کہ دنیا جو مصطفیٰ نہ رویے تے مصطفیٰ دنیا تو چلے جان پھر جلدی موت آوے کہ مصطفیٰ نہ ملاقات ہو جائے
ساڑھے جو کیڑی خاتون ہے جنہوں جلدی موت تھوڑا ملاقات پہلے ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیویوں سن لو، جس میری بیوی دے ہاتھ لمبے نے، جس میری بیوی دے ہاتھ لمبے ہون گے نا وہ سب تو پہلے میرے نال ملاقات کرے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا معبود دنیا تو چلے گئے، آپ دی وفات تو کچھ عرصہ بعد اسا ایک دوجے دے ہاتھ ناپ دیاں سا، اسا بہ گیا ساریاں وہ ہاتھ لمبے کدن ہن واری کی دی کس نے فوت ہونا ہے کیڑی حضور نو جا ملے. اسا ساریاں ازواج نے ہاتھ ناپیا تے سیدہ سودا دے ہاتھ لمبے نے. اسا کیا سودا ہن واری تو پھر تیری حضور نہ ملاقات ہونی ہے. رسول اللہ فرما گئے سر اللہ دا امر کہ سب تو پہلے فوت سیدہ زینب ہو گئی. اسی سودا نو سمجھے سا لمبے ہاتھ والی، وہ فوت ہوئے گی. فوت ہوئیاں سیدہ زینب جنہ دے ہاتھ ساری ازواج تو چھوٹے سے. جب وہ فوت ہوئیاں نا ہن ذرا توجہ کرو کہ کی کہنا چاہیے سی ازواج مطہرات نو کہ حدیث نہ اس باللہ غلط ہو گئی. رسول اللہ نے فرمایا تھی لمبے ہاتھ والی فوت ہوئے گی، یہ تو چھوٹے ہاتھ والی فوت ہو گئی ہے، حدیث غلط ہو گئی. حدیث غلط نہیں ہوئی. ساری ازواج مطہرات کہنے لگے آج ہمیں سمجھ آئی ہے کہ لمبے ہاتھ سے مراد یہ جسمانی ہاتھوں کی لمبائی نہیں تھی، یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا تھا. زینب سب سے بڑھ کے صدقہ کرتی تھی، سب سے بڑھ کے خیرات کرنے والی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں. رسول اللہ نے فرمایا لمبے ہاتھ والی کیا معنی؟ جو ہاتھ آگے کر کے سب سے زیادہ صدقہ کرنے. نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی طرف توجہ کرو. آپ نے فرمایا 7 جوان جن اللہ قیامت پر اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان 7 میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے بائیں کو پتہ بھی نہیں. خفیہ صدقہ اعلانیہ بجائز مسنون مشروع، خفیہ اولا افضل و بہتر. فرمایا اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خفیہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے. لہذا سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے خطاب کا یہ تیسرا نقطہ تھا کہ میری قوم صدقہ کرو. اگر دشمن سے، جہنم سے اور ہر قسم کے فتنوں سے، شر سے بچنا چاہتے ہو اس کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ صدقہ کرو. گناہوں کو مٹانا چاہتے ہو تو اس کا بہترین نسخہ یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. کیونکہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ کسی دوست نو کہے نا آ یار جوا کھیلی، آ یار جٹ بیٹھنے گپ شپ لانے چاہ چو پینے یار جوا کھیلنے، پھر جوا نہ کھیلن. انہیں دعوت دیتی ہے، دعوت دیتی آؤ جوا کھیلیے، پھر کھیلے نہیں، جوا ہویا نہیں. آپ نے فرمایا اس دا دوست کو کہنا کہ آؤ جوا کھیلیں یہ بھی معاف نہیں ہوگا جب تک صدقہ نہ کرے. حالانکہ جوا کھیلے نہیں، صرف جوئے کی دعوت دی ہے. یہ ایسا گناہ چمٹے گا اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک اللہ کی راہ میں کوئی مال صدقہ نہ کرے. یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا گناہ مٹ جائے تو اللہ کی راہ میں صدقہ. ایک ہے دوست نو گناہ کروانا، ایک ہے دوست نو صرف گناہ کی دعوت دینا. دعوت بھی دے بیٹھے تب بھی صدقہ کر تاکہ وہ مٹ جائے، وہ گناہ ختم ہو جائے. صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور نبی علیہ السلام قسم اٹھائی ہے کہ اس سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ مجھے اور آپ کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے مسائب پریشانیاں کا خاتمہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ساڑھے مال دے وچوں جڑی محبت ہے وہ دل چوں نکال کے اس بخل نو ختم کر گے. اللہ سانو اپنی راہ مال خرچ کرنے توفیق بخشے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ.